الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آذان کا بیان. فرض پنجگانہ کہ انہی میں جمعہ بھی ہے، یعنی نماز جمعہ کے لیے اور پانچوں فرض نمازوں کے لیے. جب یہ نمازیں جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے. اور اس کا حکم مثل واجب ہے، یعنی اس کا حکم واجب کی طرح کا گویا کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہگار ہوں گے. یہاں تک کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں، اذان دینا چھوڑ دیں، تو میں ان سے قتال کروں گا، یعنی ان سے جہاد کروں گا. اور اگر ایک شخص چھوڑ دے تو اسے ماروں گا اور قید کروں گا. اس قدر اس کا سخت حکم ہے. مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت سے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے. اذان کے اوقات وہی ہیں جو پیچھے نماز کے اوقات ہم پڑھ چکے. تو جب وقت شروع ہو جائے اذان کہی جائے. قبل از وقت یعنی وقت سے پہلے اگر اذان کہی گئی تو اذان نہیں ہوگی. اور اگر اذان کے دوران وقت شروع ہو جائے، وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اثناء اذان میں وقت آ گیا، اذان ابھی جاری تھی کہ وقت شروع ہو گیا نماز کا، اس صورت میں بھی وہ اذان نہیں ہوگی، اذان کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ اذان کہی جائے گی. ایک تو یہ کہ وقت شروع ہی نہیں ہوا اذان دے دی، مثلا 6 بجے مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے، ایک مثال ہے، اور اذان کہی گئی 5:55 پر اور 5:59 پر اذان ختم ہو گئی، تو یہ اذان نہیں ہوگی بلکہ اس اذان کو دوبارہ وقت ہونے کے بعد کہنا ہوگا. دوسری صورت یہ کہ 6 بجے وقت شروع ہو رہا ہے اور اذان کہی گئی 5:58 پر اور ختم ہوئی 6:02 پر، تو دوران اذان مغرب کا وقت شروع ہو گیا، لیکن یہ اذان بھی دوبارہ کہی جائے گی. اذان وقت شروع ہونے سے پہلے کہی جب بھی دوبارہ کہی جائے گی، وقت شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی جب بھی دوبارہ کہی جائے گی، اور اگر وقت درمیان میں آ بھی گیا بالفرض جب بھی دوبارہ کہی جائے گی. اذان کا مستحب وقت وہی ہے جو نماز کا ہے، جو پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکا، یعنی فجر میں روشنی پھیلنے کے بعد اور مغرب اور جاڑوں کی ظہر میں، جاڑ یہ سردی کو کہتے ہیں،
مغرب اور جاڑوں کی ظہر میں اول وقت میں، اور گرمیوں میں ظہر میں تاخیر سے اذان کہی جائے، اور ہر موسم کی عصر و عشاء میں نصف وقت گزارنے کے بعد اذان کہی جائے، لیکن عصر میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے وقت مکروہ آ جائے۔ یہ پیچھے تفصیل گزر چکی کہ وقت مکروہ کب شروع کا، مستحب وقت کیا ہے۔ اچھا، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مستحب وقت میں اذان نہ کہی گئی، اول وقت میں اذان کہی گئی اور نماز مستحب وقت میں ادا کی گئی، جب بھی درست ہے۔ اگر اول وقت میں اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز، تو بھی سنت اذان کی ادا ہو گئی۔ پیچھے مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ فرض نماز کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے اذان یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب ان کے علاوہ دیگر نمازیں فرائض کے سوا باقی نمازوں میں مثلا وتر، نماز جنازہ، عیدین، عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز، نذر کی نماز، سنن رواتب۔ سنن رواتب ان سنتوں کو کہتے ہیں جو نمازوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ظہر کے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، یہ سنتیں رواتب کہلاتی ہیں۔ تو سنت رواتب ہو گئیں، یا تراویح کی نماز ہوئی، یا نماز استسقاء ہوئی، چاشت کی نماز ہوئی، کسوف کی نماز ہوئی، خسوف کی نماز ہوئی۔ یہ سارے کے سارے نوافل ہیں، چونکہ اس لیے ان میں اذان نہیں۔ وتر کی نماز واجب ہے لیکن اس کے لیے بھی اذان نہیں، یا نظر کی نماز یہ بھی واجب ہے، اس کے لیے بھی اذان نہیں۔ فاسق اگر اذان دے تو کیا حکم ہے؟ خنثی و فاسق، خنثی یعنی جو نہ مرد ہو نہ عورت، تیسری جو صورت ہوتی ہے وہ ہو، یا فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اور نشے والے، جس نے نشہ کیا ہو، اور پاگل، اسی طرح ناسمجھ بچے، اور جنب جس پر غسل فرض ہو، ان سب کی اذان مکروہ ہے۔ ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے، اذان دوبارہ کہی جائے۔ اوپر بتایا نہ سمجھ بچہ، تو اس کا مطلب ہوا اگر سمجھدار بچہ اذان دے تو ہو جائے گی۔ سمجھ والا بچہ اور غلام اور اندھے اور ولد الزنا اور بے وضو، ان کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے اور عوام میں بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اذان دینے کا اہل کون؟ جس طرح نماز پڑھانے کی بھی شرائط ہیں، اہلیت ہے، اسی طرح اذان دینے کی بھی اہلیت کیا ہے؟ اذان کہنے کا اہل وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو، اس کو نماز کے اوقات کی پہچان ہو، اور وقت نہ پہچانتا ہو تو ثواب کا مستحق نہیں جو اذان دینے کے لیے ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل صالح یعنی نیک، پرہیزگار، عالم بالسنہ، سنتوں کو جاننے والا، بالخصوص نماز اذان کی سنتیں اور آداب، ذی وجاہت، اس کی ایک شخصیت ہو، عزت و جاہت ہو، اس کی مقام اور مرتبہ ہو، لوگوں کے احوال کا نگران، ذمہ دار، اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو، انفرادی کوشش بھی کرتا ہو، اذان پر مداومت کرتا ہو، یعنی پابندی سے مستقل مزاجی کے ساتھ اذان دیتا۔ مداومت کرنا کسی فعل کو ہمیشگی کے ساتھ کرنا، اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، اس کا مقصد ثواب کا حصول ہو،
یعنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو. یہ ساری باتیں مستحب ہیں. اگر مؤذن نابینا ہو اور وقت بتانے والا کوئی ایسا ہے کہ صحیح بتا دے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہنا یکساں ہے. نابینا تو ظاہر ہے وہ وقت کو صحیح طور پر دیکھ نہیں سکے گا، پہچان نہیں سکے گا، تو اس کے لیے ایک رعایت کہ کوئی آنکھ والا اس کو وقت بتا دے تو اس کے لیے بھی اذان کہنا مستحب رہے گا. کلمات اذان میں لحن حرام ہے. مثلا اللہ اکبر کے حمزے کو مد کے ساتھ، جیسے اللہ اکبر ہے تو اس کو مد کر دیا اللہ، یہ غلط. یا اکبر کے مد کو دراز کر دیا اکبر، یہ بھی غلط. یا اکبر میں جو با ہے اس کے الف کو بڑھا دیا اکبار. تینوں صورتیں لحن کی ہیں اور یہ حرام ہے. قرآن پاک میں بھی اس قسم کی غلطی اگر ہو جائے جس کو لحن جلی کی غلطی کہا جاتا ہے، حرام. معنی بگڑے یا نہ بگڑے دونوں صورتوں میں حرام ہے. معنی بگڑنے کی صورت میں نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اذان کا طریقہ، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کہے، جلدی جلدی نہ کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دونوں مل کر ایک کلمہ ہے. دونوں کے بعد سکتہ کرے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، اتنی دیر تک رکے کہ جو اذان کا جواب دینے والے ہیں وہ اذان کا جواب دیتے رہیں. سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، اور سکتے کا ترک مکروہ، سکتہ چھوڑنا یہ مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے، بہتر ہے. پورے دونوں کلمے کہہ دے گا پھر سکتہ کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یوں، یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح نہیں، بلکہ دونوں کلمے کو گویا کہ ایک شمار کیا گیا اس معنی پر کہ یہاں سکتہ کرے گا. اگر کلمات اذان یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم و تاخیر ہو جائے، تقدیم کہتے ہیں آگے بڑھنے کو، تاخیر کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کو. تو کوئی کلمہ آگے رہ گیا، کوئی کلمہ پیچھے ہو گیا، تقدیم و تاخیر ہو گئی. جس کو بعد میں کہنا تھا اس کو پہلے کہہ دیا، جس کو پہلے کہنا تھا اس کو بعد میں کہہ دیا. تو اگر اسی طرح تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اتنے کلمات کو کیا کر لے، صحیح کر لے. سرے سے اعادے کی حاجت نہیں، دوبارہ ساری کی ساری اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر صحیح نہ کیے اور نماز پڑھ لی تو نماز کے اعادے کی حاجت نہیں. مثلا اذان دے رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جو دو کلمے ہیں یہ چھوڑ دیا، اس نے بھول گیا، آگے پڑھ لیا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس کو اب کہہ لے، اذان دینے کے بعد بھی اگر یاد آئے تو اب کہہ لے، دوبارہ ساری اذان لوٹانے کی حاجت نہیں ہے. یا کلمات آگے پیچھے ہو گئے، یہ آگے پیچھے ہونا ہے. حی علی الصلاح داہنی طرف منہ کر کے کہے، صرف منہ گھمانا ہے، یعنی چہرہ، سینہ نہیں گھمانا، سینہ بالکل قبلے کی طرف ہی ہو. حی علی الصلاح داہنی طرف منہ کر کر کہے، اور حی علی الفلاح بائیں جانب. اگرچہ اذان نماز کے لیے نہ ہو، اذان نماز کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی کہی جاتی ہے. سخت آفت آ گئی، انتہائی طوفانی بارش ہو رہی ہے، جن کا کسی پر اثر ہو گیا،
جادو ٹونے سے بچنے کے لیے مکان کے کونوں میں اذان دی جائے. اس طرح دیگر اور بھی مواقع ہیں اذان نماز کے علاوہ جن کے لیے اذان کہی جاتی ہے. تو اگرچہ کہ یہ نماز کے لیے اذان نہیں کہی جا رہی، لیکن پھر بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں بائیں اپنے چہرے کو گھمائے. جیسے کہ بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، تو یہ کوئی نماز کے لیے تو اذان نہیں کہی جا رہی، لیکن پھر بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت چہرے کو دائیں اور بائیں گھمائے. اور یہ پھیرنا فقط منہ کا ہے، صرف چہرہ پھرے گا، سارے بدن سے نہ پھرے، پورا کا پورا اپنا سینہ نہ پھیر دے. صبح کی اذان میں یعنی فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا مستحب ہے. اذان کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہے، یہ مستحب ہے، صرف انگلیاں ڈالے رہے. اگر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تو بھی اچھا، اگر یوں بھی کر لیا جب بھی صحیح ہے. اور اول احسن یعنی پہلا طریقہ کانوں میں انگلی ڈالنا یہ اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے کہ ارشاد حدیث کے مطابق، کیونکہ پہلا طریقہ حدیث پاک کے مطابق ہے. اور بلندی آواز میں زیادہ معین، اور آواز بلند کرنے میں یہ طریقہ زیادہ مددگار ہے. معین مانے مددگار. کیوں؟ اس کی وجہ کان جب بند ہوتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی پوری آواز نہ ہوئی، زیادہ بلند کرتا ہے. تو آپ کان پر انگلی رکھ کے دیکھیں گے تو اپنی آواز نکالیں گے، آپ کو آواز کم محسوس ہوگی. تو اس لیے کانوں میں کی سوراخ میں انگلیاں ڈال لیں تاکہ آواز بلند ہو سکے. جس نے اذان کہی اگر موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے. مؤذن صاحب جنہوں نے اذان کہی تھی وہ اذان دینے کے بعد نظر نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے استنجا وغیرہ کی حاجت پیش آ گئی ہو تو اس کے لیے مصروف ہو گئے. تو اب جو چاہے اقامت کہہ لے، اور بہتر یہ ہے کہ امام خود اقامت کہے. اور مؤذن موجود ہے تو اس کی اجازت ہے دوسرا بھی کہہ سکتا ہے. مؤذن موجود ہے دوسرا نہ کہے، اس کی اجازت ہو تو دوسرا کہہ لے. کہ اقامت یہ اسی کا حق ہے جس نے اذان کہی. اور اگر بے اجازت اقامت کسی نے کہہ لی اور مؤذن کو ناگوار ہو تو ایسا مکروہ ہے، اور اس کو ناگوار نہیں ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے. جو بعض شخصیات یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ پتہ ہوتا ہے کہ مؤذن سے اگر اس نے اجازت نہ بھی لی اور اس نے اذان کہہ دی تو مؤذن کو قطعی طور پر ناگوار نہیں گزرے گا. مثلا مؤذن صاحب کے پیر مسجد میں تشریف لیا ہے اور انہوں نے اقامت کے لیے اذان تو وہ دے چکا تھا، تو مؤذن کو یہ ناگوار تھوڑی گزرے، وہ تو خوش ہوگا کہ آج پیر صاحب نے اقامت کہی. اس طرح اس کا استاد آ گیا، اس نے اذان کہی، یا اس کا والد آ گیا، اس نے اقامت کے لی، تو اس کو ناگوار نہیں گزرے گا. ناگوار گزرے گا تو اس کے لیے پھر مکروہ ہے، دوبارہ لوٹا دے اس کو. جو کلمات اذان کے تعلیم فرمائے گئے وہی کہے جائیں، اس میں بڑھوتری نہ کی جائے. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ یہ منقول نہیں ہے اذان کے لیے. اذان کے لیے منقول کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہے. جن صورتوں میں اذان کا اعادے کا حکم ہے تو کیا نماز کا اعادہ بھی کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. اذان و اقامت نماز پڑھنا مکروہ ہے تو ایک آدھ دفعہ اگر اس نے عمل کیا تو برا کیا، اور اگر عادت ایسی بنا لی ہے تو فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. جبھی تو امام محمد فرما رہے ہیں تو اس سے قتال کروں گا. جو میں یا بعض جگہ ایسی ہوتی جہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی دور دراز، یا ہم سفر پر روانہ ہوئے اور راستے میں بالفرض گاڑی خراب ہو گئی تو وہاں نماز پڑھی، یا بھی جیسے کہ اسلامی بھائی سیرہ مدینہ میں جو 3 روزہ اجتماع ہو رہا ہے تو وہاں بھی نماز ہوتی ہے، تو وہاں کوئی مسجد نہیں ہے تو اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. کہنا چاہیے اکیلے بھی اگر کسی کی نماز بالفرض رہ گئی جماعت کے ساتھ تو اسے بھی چاہیے کہ اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھے، اس کے لیے بھی یہ اچھا ثواب ملے گا اس کو.
وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اذان کہی گئی تو وہ اذان نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اس اذان کو دوبارہ کہا جائے گا۔ اکبرے، یہ بھی لہن جلی کی غلطی ہے، حرام ہے۔ لہن جلی کی غلطی حرف کو گھٹا بڑھا دینا، جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ حرکت کو گھٹا بڑھا دینا۔ حیا علی الصلاح پر منہ کو گھمانا، یہ مستحب ہے۔ کی کوئی حکمت تو اس میں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے زمانوں میں میناروں پر اذان کہی جاتی تھی، تو وہ مؤذن جو ہوتا تھا وہ مینار کی طرف اس طرف کرتا تو آواز اس کی اس طرف بھی پہنچ جاتی تھی، اس طرف کرتا تو اس طرف بھی آواز پہنچ جاتا۔ اب یہ میناروں پر تو اذان کہی نہیں جاتی۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح طریقہ وہی کہ جو مستحب طریقہ ہمیں تعلیم کیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو ہمیں علماء نے بیان کیا، اسی کے مطابق اذان کہی جائے، اگرچہ کہ وہ اب ذرائع ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن عمل تو عمل ہی ہے۔ وہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قسم کے کئی واقعات ہیں کہ محض ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا، حالانکہ اس کی کوئی بظاہر وہاں کوئی علت نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے تو وہ راستہ تھوڑا تنگ تھا، تو آپ نے اپنا قد مبارک زمین کی طرف لے گئے، جس کو ہم کہتے ہیں جھک گئے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی راستے سے گزرے، اب تو وہ تنگ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے وہاں سے وہی انداز اختیار کیا۔ اور حج و عمرے کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ حج و عمرے کے لیے جاتے تو جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے پڑاؤ کیا تھا، رکے تھے، جہاں جہاں جس راستے میں نماز پڑھی تھی، یہ بھی وہیں اترتے اور وہیں بالقصد حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے، پھر چل پڑتے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی جو 4 دیواری کی عمارت ہے، جس کے اندر داخل ہونا باعث سعادت تو ہے، لیکن یہ موقع ظاہر ہے عام لوگوں کو بہت کم ملتا ہے، یہ بڑے بڑے وزراء وغیرہ کے لیے کھولا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر یا کسی اور موقع پر جب خانہ کعبہ کے دروازے میں اندر داخل ہوئے، اس 4 دیواری کے اندر گئے، تو چونکہ وہ عظمت اور مقام میں تو بہت بڑی جگہ ہے، لیکن جگہ اتنی وہاں کشادہ نہیں ہے کہ کوئی صف بن جائے، کچھ آدمی کھڑے ہو کر باقاعدہ نماز پڑھ سکے، اتنی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ستون بھی ہیں جو حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور چونکہ اب وہ کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے، پھر وہ واپس باہر آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے پوچھا، یہ ساتھ گئے تھے، کہ بتاؤ سرکار نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا اچھا، خود بھی کھڑے ہو کر وہی نماز پڑھ لی۔ متبع سنت اسی کو کہتے ہیں، سنت میں حکمت ہے، سنت میں عظمت ہے، سنت میں برکت ہے۔ ہاں، اگر بھول گیا الصلاۃ خیر من النوم کہنا تو اذان لوٹانے کی حاجت نہیں، اذان ہو جائے گی۔ کلمہ شہادت کے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت انگلی اٹھانا کیسا؟ یہ نماز میں تو جو آتی ہے تحیات میں پڑھتے ہیں، اس میں تو یہ سنت ہے، دیگر مقامات پر بھی ہمارے بزرگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور جس کو علماء اچھا عمل قرار دے وہ عمل مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ یہ فرما رہے کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، بچہ پیدا ہوا فجر کے وقت، تو کیا الصلاۃ خیر من النوم کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اذان جو بچے کے کان میں کہی جا رہی ہے وہ نماز کے لیے تھوڑی کہی جا رہی ہے، تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جائے گا۔ بچے کے کان میں اذان 4 مرتبہ کہی جائے گی مستحب جو ہے سیدھے کان میں، اور 3 مرتبہ اقامت الٹے کان میں کہی جائے گی، اور اگر ایک مرتبہ بھی کہہ لی، 1 مرتبہ اذان 1 مرتبہ اقامت، جب بھی جائز درست ہے۔ نہیں، اگر اکیلا نماز پڑھنے والا اذان و اقامت نہیں کہتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اذان کے بعد نماز پڑھیں، ضروری تو نہیں ہے، وقت شروع ہونے کے بعد عورت ہو خواہ مرد ہو
نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر یہ کہ اذان ہو جائے پھر نماز پڑھی جائے. ورنہ اگر آپ نے اذان سے پہلے نماز پڑھ لی نا، لوگ کیا کہیں گے، ارے بھائی ابھی تو اذان ہوئی نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھ لی. اگر اذان میں لحن ہو تو حرام ہے، تو جو اذان میں لحن ہوا اس کا واجب ادا، مثلا ادا کیا جائے گا اذان کا. یہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اذان اگر غلط ہوئی یا سرے سے ہوئی نہیں اور نماز پڑھ لی تو نماز کے اعادے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اذان کا براہ راست نماز پر ان معنی پر کوئی اثر نہیں ہے کہ اگر اذان نہیں ہوئی یا غلط ہوئی تو نماز مکروہ تیری میں ہو جائے گی، نماز میں مطلب ہے کہ یہ معاملہ ہو جائے گا، ایسا نہیں. اذان بے وضو کہنا صحیح ہے، یعنی اذان ہو جائے گی، لیکن اس کو یہ اذان دینا یعنی بے وضو کو اذان دینا مکروہ ہے، اعادے کی حاجت نہیں ہے. یعنی یہ فارسی کے مولن جو ہے وہ اگر اذان دے دے بالفرض، اس کی اذان کا اعادہ بھی مستحب ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اس کو مستحب مندوب قرار دیا. مندوب کے معنی مستحب. ادینا بچے کے کان میں جب اذان کہی جائے گی تو کیا کان میں انگلی ڈال کے اذان کہی جائے گی کہ ایسے ہی اذان کہی جائے گی؟ ممکن ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے، اگر ممکن نہ ہو تو پھر ظاہر ہے جو مجبور ہے وہ معذور ہے. اگر اذان کا وقت بچے کے کان میں جس وقت اذان کہی جائے اس وقت مکروہ وقت ہو تو کیا کیا جائے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور کوئی اذان کہہ رہا ہو کیا وہ بھی انگوٹھے چوم سکتا ہے؟ اذان کہنے والا اس وقت انگوٹھے نہ چومے، کیونکہ اس کو ایک عمل کے لیے کہا گیا ہے، وہ کر رہا ہے عمل، وہ کر لے، پھر اس کے بعد بھلے چومتا رہے. اللہ اکبر کہتے وقت جو لام کو دراز کرتے ہیں اس کا کیا حکم؟ صحیح ہے، اللہ اکبر صحیح ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام پہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل